اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المنزہ بجلال قدسہ عن مناسبۃ الناقصات نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات ونشکرہ شکراً علی نعمت المتظاہرات المتواترات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء صاحب الآیات والبینات ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات. درود بجے مل کے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، ہماری گفتگو کا آغاز آج ہوگا نماز کی نیت سے. نیت، قیام اور قراءت. کوشش کریں گے کہ یہ تین موضوعات کو آج مکمل کر سکیں. دیکھیے، یہ جو میں نے حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس حدیث کے مطابق انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. اب یہاں دو لفظ آ گئے ہیں، ایک لفظ ہے نیت، ایک لفظ ہے اعمال. تو پہلے یہ اعمال عمل کی جمع ہے، اس کو سمجھ لیں. عمل تین طریقے کا ہے. عمل یعنی کام جو ہم صبح و شام انجام دیتے ہیں. یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے یا مباح کام ہے. اچھے کام کو عربی میں طاعت کہتے ہیں، برے کام کو معصیت کہتے ہیں، اور جو اچھائی برائی دونوں سے خالی ہو اس کو مباح کہتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو طاعت ہے، اچھا کام ہے، یہ اچھا کام اگر نیت کے ساتھ ہے، نیت بھی ہے عمل بھی ہے، بہت ہی اچھا. ایک آدمی کا ارادہ تھا کہ کسی کی مدد کروں گا، ارادہ بھی کیا، نیت بھی کر لیا، مدد بھی کر لیا، نیت بھی ہے، نماز بھی انجام دیا. یہی مقبول ترین عمل ہے. مقبول ترین عمل یہی ہے، نیت اور عمل. ایک شخص نیت ہے عمل نہیں ہے، اچھے کام کی بات کر رہا ہوں، نیت ہے عمل نہیں ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے. ایک شخص نے ارادہ کر لیا میں کربلا جاؤں گا امام کی زیارت کے لیے، مگر کوئی رکاوٹ پیش آئی، نہیں جا سکا. نیت کیا تھا، ثواب مل گیا، نیت کا ثواب مل گیا، عمل نہیں ہو سکا. لیکن اس کی تیسری صورت ہے، وہ یہ ہے کہ عمل ہے نیت نہیں ہے، یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہذا بہت سارے کام انسان کر لیتا ہے، اچھا کام ہے مگر نیت نہیں ہے. انسان کی بات کر رہا ہوں میں، مسلمان مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا میں بہت سارے لوگ، بہت سارے انسان اچھا کام کرتے ہیں، نیت نہیں ہے. آپ کہیں گے ثواب نہیں ہے. خیر، اب اس کی گفتگو نہیں ہے کہ اچھا کام اس نے کیا تو پھر اس کا اجر دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، نہیں ملے گا، یہ الگ گفتگو ہے. لیکن ایک برا کام ہے. آپ کہیں گے کہ برا کام کیا نیت کے ذریعے اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں، برا کام نیت کے، اچھی نیت سے وہ اچھا نہیں بن سکتا ہے. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہے. پیغمبر کے پاس، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کیا آپ کی خدمت میں کچھ کفار آئے. انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مگر کچھ شرائط کے ساتھ. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بتوں کی عبادت کی ایک عرصے سے، اچھا نہیں لگتا، فوراً ان کی عبادت چھوڑ دیں. آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ کچھ عرصہ ہم ان کی عبادت کریں گے، پھر آہستہ آہستہ ان کی عبادت چھوڑ کے آپ کے رب کی عبادت کی طرف آئیں گے. دیکھیں، نیت تو اچھی ہے، نیت اچھی ہے، کام برا ہے. بت کی عبادت کچھ عرصہ کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب ایک دن ہی کیوں نہ ہو، ایک مہینہ ہی کیوں نہ ہو،
مگر کام برا ہے، نیت اچھی ہے کہ آہستہ آہستہ اس عادت کو چھوڑ دیں گے، رب کی عبادت کی طرف آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ برا کام ہے، نیت اچھی بھی ہو وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہے مباح کام، صبح و شام ہم ہزارہا کام انجام دیتے ہیں، مباح کام ہے، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، گفتگو کرنا، یہ بھی نیت کے ذریعے اچھائی میں برائی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ آئیے زیادہ وقت نہ لوں آپ کا، آتے ہیں نماز کی نیت کے اوپر۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نماز کی نیت میں کہ انسان ہمیشہ یہ سوال کرتا ہے نیت کیسے کی جائے، ظہر کی نیت کس طرح ہو، مغرب کی کس طرح ہو، عشاء کی کس طرح ہو، روزے کی نیت کب کریں اور کیسے کریں، کیا ہو۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، نیت کے اندر 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بس نیت ہے۔ سب سے پہلے عمل کا تعین، یہ عمل آپ کیا کر رہے ہیں اس کا ارادہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تعین، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ادا نماز ہے میری یا یہ قضا نماز ہے میری، یہ مستحب نماز ہے، یہ واجب نماز ہے، ارادہ آپ کا ذہن میں ہونا چاہیے، تعین شرط ہے۔ اگلا مرحلہ، آپ کا یہ عمل ریا سے پاک ہو، ریاکاری اس کے اندر نہ ہو، دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے نیت کیا ہے، یہ نیت اس عمل کے، اس نماز کے، چونکہ ابھی ہم نماز میں ہیں اس لیے میں نماز کی مثال دوں گا، اس نماز کے شروع سے آخر تک باقی رہنی چاہیے۔ اب اس کی کیسے رہے، اس کی مثال توضیح میں بہت آسان مثال دی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اب کسی آدمی نے سوال کیا کیا کر رہے ہو، تو ایک دفعہ نماز اس حالت میں پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہ چلے میں کیا کر رہا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، انسان بیماری کے یا کسی پریشانی میں یا کسی اور ذہنی کیفیت میں یا خیالات میں وہ گم ہو گیا ہے، اس کو خود نہ پتہ چلے میں کر کیا رہا ہوں۔ تو یہاں نیت کا استمرار نہیں رہا، نیت باقی نہیں رہی۔ لیکن کوئی آدمی سوال کرتا آپ کیا کر رہے ہیں، فوراً اس کے دل میں دماغ میں یہ بات آ جاتی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہ کہ نیت باقی ہے۔ چوتھی اور آخری چیز جو نیت میں ہے وہ ہے قربتاً الی اللہ۔ اس نیت میں نماز پڑھ رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، خدا کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، خضوع اور خشوع کی خاطر میں کھڑا ہوں، یہ ہے قربتاً الی اللہ، حکم پروردگار بجا لانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ جو قربتاً الی اللہ ہے، اب اس کے بعد باقی ساری چیزیں کہ آپ یہ نیت کرتے ہیں میں نماز ظہر پڑھتا ہوں، اس پیش نماز کے پیچھے واجب قربتاً الی اللہ، یہ سب اضافی باتیں ہیں۔ آپ گھر سے نکلے ہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اور کہ آپ کے دماغ میں، دل میں یہ ارادہ ہے، یہ خیال ہے کہ اور آئے مسجد میں ہیں اور آپ کھڑے ہو گئے ظہر کے ارادے سے، یہی آپ کی نیت ہے۔ کیا نیت کو زبان سے دہرانا ضروری ہے جیسے میں نے ابھی کہا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ دل میں گزارنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو آپ کے ارادہ ہے آپ کے دل و دماغ میں، وہی ارادہ آپ کی نیت کہلاتی ہے، ختم ہو گیا۔ اب بعض دفعہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جی مولانا صاحب اگر ہم نے انگلی سے اشارہ کیا کہ اس حاضر امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ کافی ہوگا؟ میں نے مولانا کا نام لیا، نہ نام لینے کی ضرورت ہے نہ انگلی سے اشارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ جو بھی پیش نماز آگے نماز پڑھا رہا ہے، چاہے آپ اس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو، میں اس کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یہی ارادہ آپ کی نیت ہے۔ لہٰذا لکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ نیت کو دل سے گزارے یا مثلاً زبان سے کہیں کہ چارہ کا نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ ہاں میں نے کہا تعین ضروری ہے، ہاں میں نے کہا اس نیت کا اول و آخر تک، اول سے لے کر آخر تک باقی رہنا ضروری ہے۔ اب جو چیز ہے اہمیت کی وہ ہے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ریا سے خالی ہو۔ اگر یہی نماز اللہ کی ذات کے علاوہ انسانوں کو دکھانے کے لیے، یہ نماز باطل ہے۔ نیت میں چونکہ ریا ہے اس لیے صحیح نہیں ہے۔ اچھا آپ ریاکاری کیسے آئے گے؟ بھائی میں تو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے لوگوں کو دکھانے سے کیا غرض ہے؟ میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ماں باپ سختی کرتے ہیں بچوں پر کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو،
اب بچے تو بچے ہی ہیں، بعض دفعہ گھر میں باپ ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک دفعہ والد کو گھر میں دیکھا کہ ہاں ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو ڈانٹ پڑے گی، سختی ہو جائے گی، لہٰذا باپ کے ڈانٹنے کی خوف کی وجہ سے یہ بچہ نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بتائیے کہ یہاں قربتاً اللہ باقی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، اسی مثال کو بدل دیتا ہوں۔ بچے کا خیال یہ ہے کہ چلیں والد دیکھ بھی لیں گے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میری نماز بھی ہو جائے گی، تو دو نیتیں ہو گئی، اللہ کے لیے بھی ہے، نماز بھی اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں والدین کو دکھا بھی رہا ہوں۔ نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی پھر بھی، کیونکہ قربتاً اللہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے یہ نماز ادا کریں گے۔ آپ نے یہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا ہے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ پوری نماز میں ریاکاری نہیں، نماز کے کسی ایک حصے میں ریاکاری، وہ حصہ چاہے واجب ہو یا مستحب۔ ایک آدمی بہت طویل قنوت پڑھ رہا ہے مسجد میں، گھر میں، تاکہ بچے دیکھیں، لوگ دیکھیں، اہل و عیال دیکھیں، بلند آواز کے ساتھ پڑھ رہا تاکہ لوگ میری قرأت سے متاثر ہو جائیں، یا نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میں نے یہ بزرگ سامنے بیٹھے ہیں، ان سے میرا کوئی مطلب ہے، کوئی کام ہے، یہ دیکھیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے دل میں خیال ہے شریف آدمی ہوگا، اس کا کام میں کر دیتا ہوں، میرا ارادہ کیا ہے؟ تاکہ ان کے دل میں میرے بارے میں اچھا تاثر پیدا ہو جائے، اس لیے نماز پڑھنے آئے ہوں، چلو نماز بھی ہو جائے اور یہ دیکھ بھی لیں گے، میرا کام ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ریاکاری ہے، نماز صحیح نہیں ہے۔ اب میں نے کہا ایک مباح عمل ہے، دیکھیے ایک مباح عمل ہے، اس کو نیت کے ذریعے آپ اچھائی میں تبدیل کر سکتے ہیں، ثواب میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس کو برائی میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ نیت کی اہمیت کتنی ہے، حتیٰ کہ مباح کام میں نیت کی اہمیت کتنی، یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ نیت کا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ بعض روایات میں یہ لفظ ملتا ہے کہ نیت اصل ہے اور عمل اس کا پھل ہے، چاہے کہ کوئی بھی کام ہو، چاہے مباح کام ہو یا واجب کام ہو، مستحب کام ہو۔ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں نے بات مباح پہ آیا ہوں کہ مباح کام میں ہم نیت کے ذریعے اس کی اہمیت کتنی بڑھا سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ نیت ہے انسان کی اخلاقی اور عبادی کاموں کی اہمیت کو واضح اور معین کرتا ہے۔ نیت ہی ہے جو انسان کے اخلاقی اور عبادی، یعنی اس کے اخلاق ہو چاہے اس کے اعمال ہوں، ان کی اہمیت کو نیت ہی اجاگر کرتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ نیت اچھی، منزل آسان۔ دیکھیں میں نے ابھی امیر المؤمنین کی حدیث نقل کی، اور مولا کی بارگاہ کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ ہے جناب شیخ انصاری کا۔ شیخ انصاری پروردگار ان کو غریق رحمت کریں، حوض نجف کے رئیس گزرے ہیں، حوض نجف کے رئیس گزرے ہیں، آیت اللہ ہیں، مرجع تقلید ہیں، اور بہت ہی عالم فاضل رئیس ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کی اہمیت یا ان کا علمی مقام، بس اتنا اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے ہاں حوضوں میں، یعنی نجف میں، ایران میں جو بڑے بڑے دینی حوضے ہیں جہاں علماء مجتہد کے درجے تک پہنچتے ہیں، وہاں پر مجتہد بننے سے پہلے جو سب سے بڑی دو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتابیں ہیں، جس کو رسائل المکاسب کہتے ہیں، کہ جب تک یہ آدمی یہ دو کتابیں نہ پڑھیں تب تک اس اجتہاد کے درجے تک وہ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ بات نیت کی ہے، ابھی شیخ انصاری کے بعد ضمناً آئی ہے کہ نیت کے ذریعے آپ کسی بھی عمل کو اس اعلیٰ مقام تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، اگرچہ وہ کام مباح کام ہے۔ شیخ انصاری کا ایک شاگرد ہے، مگر شاگرد ایسا ہے کہ شیخ انصاری کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اور شیخ انصاری میری طرح کوئی مسائل سنا نہیں رہا ہے، بلکہ شیخ انصاری درس سے خارج دے رہا ہے۔ جو مجتہد بننے والے طالب علم ہوتے ہیں ان کو جو درس دیا جاتا ہے اس کو درس سے خارج کہتے ہیں۔ درس دے رہا ہے،
ایک طالب علم ہے، شیخ کا درس اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے، شیخ کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، میں حوضہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. یہ ارادہ بھی کیا اور ساتھ میں اتفاقاً اس کو کئی کام سے نجف سے باہر جانا پڑا. یہ نجف سے باہر گیا اور واپسی میں اس کا ارادہ یہ ہے کہ بس شیخ کے درس میں ایک دفعہ شرکت کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا ٹھیک ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو حوضہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. یہ آیا، اتفاقاً اس کو رات کا سفر کرنا تھا اور سفر بھی کشتی میں کرنا تھا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے شیخ انصاری کے حوالے سے. کشتی میں اس نے اپنا سفر کا آغاز کیا، کشتی میں بیٹھ گیا، رات کا وقت ہے. اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ رات میں تھوڑی دیر آرام کروں گا کشتی میں، صبح شیخ کے درس میں جا کے شرکت کروں گا، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جانے کا ارادہ ہو چکا ہے، نیت ہو چکی ہے. اتفاقاً اس کے برابر میں ایک عام انسان جو کوئی مزدور ہوگا، دن بھر کام کاج کر کے محنت مزدوری کر کے تھک ہار کے آیا تھا، اسی کشتی میں اس کے برابر میں بیٹھ گیا. اب تھوڑی دیر میں چونکہ وہ کوئی مزدور قسم کا آدمی ہوگا، لہیم شہیم کوئی، دن بھر تھکا ہوا تھا اور اس کے بدن سے کوئی اچھی بو بھی نہیں آ رہی ہوگی، پسینوں کی بو آ رہی ہوگی اور پھر گرمی کا موسم ہے. اس نے شیخ انصاری کے کندھے پہ سر رکھا اور سو گیا. اس شیخ انصاری نہیں، غلطی ہو گئی، وہ جو طالب علم شاگرد، شیخ انصاری کا شاگرد، اس کے کندھے پہ سر رکھا اور سو گیا. اب یہ شاگرد بڑا پریشان ہے، بھائی میں خود تھوڑی دیر سونا چاہ رہا ہوں، یہ اتنا وزنی آدمی میرے اوپر اپنا بوجھ ڈال کے سو گیا ہے. کئی دفعہ خیال آیا اس کو ہٹا دوں، پھر اس سے خیال آیا بھائی درس تو ویسے سمجھ میں نہیں آنا ہے، سو ویسے مجھے جانا ہے، یہ نجف جا رہا امام کا ظاہر ہے، چلیں کوئی بات نہیں، یہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، میں اس کا وزن برداشت کر لیتا ہوں. نیت، ارادہ، ظاہر امیر المؤمنین ہے، تھک گیا ہوگا، اس ظاہر کی خدمت کرتا ہوں، یہ صبح اطمینان سے زیارت کر لے گا، میں جا کے حاضری لگاتا ہوں، نکل جاتا ہوں، مجھے تو ویسے بھی جانا ہے. لہذا یہ پوری رات جاگتا رہا، اس کا بوجھ اٹھاتا رہا. اب اسی دوران کہیں چند لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس کی بھی آنکھ لگ گئی ہوگی چلتے ہوئے. بہرحال صبح ہو گئی، یہ اتر گئی کشتی سے اور یہ طالب علم اپنے نجف میں آیا، شیخ انصاری کے درس میں آیا اور بیٹھ گیا. اور شیخ انصاری میری طرح مسئلہ بیان کر رہا تھا، ایسے میں اس نے سوال کیا. اس کی سمجھ میں آیا کہ بھائی شیخ جو مسئلہ بیان کر رہا ہے اس کی ایک صورت بیان کرے، ایک اور صورت بھی تو ہو سکتی ہے. انہوں نے سوال کیا، شیخ نے اس کا جواب دیا. تھوڑی دیر کے بعد شیخ جب آگے بڑھے تو اس نے ایک اور سوال کیا وہاں سے. شیخ کو تھوڑا خیال آیا شیخ انصاری کو کہ بھائی آج اس کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے. انہوں نے پھر جواب دیا. تیسری مرتبہ اس طالب علم نے سوال کیا. شیخ انصاری چونکہ ایک پائے کی شخصیت تھی، وہ سمجھ گئے کہ بھائی کوئی معاملہ آج مختلف ہے. جناب شیخ انصاری نے اس سے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، درس کے بعد آ جاؤ اور مجھ سے سوال کرو، پھر میں جواب دے دوں گا. کیونکہ درس خارج بڑا اہم درس ہوتا ہے، وہاں ہر آدمی سوال نہیں کر سکتا ہے. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ یہ آدمی رات کو جب تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا، بات نیت کی ہو رہی ہے. اس کی نیت کیا تھی؟ یہ امام کا ظاہر ہے، تھکا ہارا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، یہ صبح جا کے اچھی طرح ایک زیارت کر لے گا، میرے اوپر بوجھ ڈال کے سو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ویسے بھی جا رہا ہوں حوضہ چھوڑ کے. اسی دوران جب یہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے سو گیا ہوگا، اس کی آنکھ لگ گئی ہوگی، مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس کے خواب میں آئے اور مولا نے اسے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوایا. کہو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھا اس نے. اور خواب سے جاگنے کے بعد اب اس کا بھی خیال تھا کہ مولا نے شاید بسم اللہ پڑھا لیا بس ختم جاؤ، یا یہ تصور کیا کہ ہو سکتا ہے یہ مولا کا بسم اللہ پڑھانا میرے لیے بابرکت ہو، کوئی نتیجہ نہیں نکال سکا تھا. مگر شیخ کی اہمیت اور عظمت یہ تھی کہ درس کے بعد اس طالب علم کو بلا کے کہا، دیکھو جس مولا نے تمہیں صرف بسم اللہ پڑھائی ہے نا، اس نے مجھے پورا سورہ الحم پڑھایا ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. کہ تمہیں صرف بسم اللہ کی تعلیم دی ہے، مجھے پورے سورہ الحمد کی تعلیم دی ہے. نیت، ارادہ ایک مباح کام ہے، وہ اس کو ہٹا بھی سکتا تھا، اپنے کندھے پہ سلا بھی سکتا تھا، مگر سلایا
ایک اچھی نیت کے ساتھ، ایک مباح کام تھا، مگر اس کا اجر کہاں تک پہنچا؟ تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا نیت اگر اچھی ہو تو مباح کام بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، لہٰذا نیت میں یہ ضروری ہے کہ ریاکاری سے خالی ہو اور خالص قربتاً اللہ، اللہ کے لیے انجام دیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں نیت سے آگے بڑھ کے دوسرا مرحلہ ہے تکبیرۃ الاحرام کا۔ نماز میں یہ جو ہم اس تکبیرۃ الاحرام کو تکبیرۃ الافتتاح بھی کہتے ہیں۔ تکبیرۃ الافتتاح یعنی افتتاح کسی کام کا بھی آغاز، نماز کا آغاز اسی تکبیر سے ہو رہا ہے۔ تکبیرۃ الاحرام میں کچھ چیزیں واجب ہیں اور کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ صحیح عربی میں اللہ اکبر کا تلفظ کرنا ہے۔ اردو کا ترجمہ، انگلش میں ترجمہ نہیں چلے گا، عربی میں اللہ اکبر صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ضروری اور واجب ہے، پہلا۔ دوسرا یہ ہے کہ جس وقت آپ تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہیں اس وقت آپ حالت سکون میں ہو، آپ کا بدن حالت حرکت میں نہ ہو۔ اگر حالت حرکت میں تکبیر کہی گئی ہے تو یہ تکبیر باطل ہے۔ اب اس کی چھوٹی سی ایک مثال سمجھ لیجئے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور ابھی آپ جماعت نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت نماز چل رہی ہوتی ہے اور باہر سے ایک آدمی آ رہا ہے اور جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے، لہٰذا اس کو جلدی اس بات کی ہے کہ امام چونکہ ابھی رکوع میں ہے، پیش نماز ابھی رکوع میں ہے، اگر میں جلدی جا کے میں نے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے رکوع تک نہیں پہنچا تو جماعت میں شامل، لہٰذا وہ جلد بازی میں آیا اور بس سجدگاہ نیچے زمین پر رکھ دی، اللہ اکبر رکوع میں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے قیام اور استقرار، سکون حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ کا بدن حالت سکون میں ہو، اس کے بعد آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں گے۔ اب اس کا اگلا مرحلہ ہے وہ رکوع میں جانے سے پہلے قیام، متصل رکوع، اور وہاں بھی وہ آگے انشاءاللہ مسئلہ بیان کریں گے۔ تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا تکبیرۃ الاحرام میں جو دوسرا مسئلہ ہے کہ جس وقت آپ تکبیر کہہ رہے ہیں اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا بدن حالت سکون میں ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہ تکبیرۃ الاحرام میں یہ بھی ضروری ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کو انسان اتنی بلند آواز سے کہیں کہ اس کی اپنی آواز اس کے اپنے کانوں تک پہنچے۔ کیا ضروری ہے؟ اتنا بلند کہے کہ اس کی اپنی آواز اس کے اپنے کانوں تک سنائی دے، پہنچے، اگرچہ دوسرے نہ بھی سنیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا بعض دفعہ شور شرابہ ہوتا ہے اور کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہاں پر یہ ہے کہ آپ زور سے نہیں کہہ سکتے ہیں، تو آپ اس حد تک بھی کہیں کہ کم سے کم آپ کی آواز آپ کے کانوں میں آ جائیں، اتنا ہی کافی ہے۔ اب یہاں پر دو مسئلے اور ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مثلا تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کوئی دعا وغیرہ پڑھنا مستحب ہے، جو ابھی وقت ملا تو میں بیان کروں گا۔ آپ تکبیرۃ الاحرام کو اس سے پہلے جو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ملائیں گے نہیں، تکبیرۃ الاحرام کے بعد آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی نہیں ملانا ہے۔ مستحب تو یہی ہے۔ مثلا تکبیرۃ الاحرام میں آپ کہیں گے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نہ کریں تو اچھا ہے، لیکن آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے، اللہ اکبر کے راہ میں ایک پیش لگا دیں اور اس کو یوں پڑھیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ لیکن میں نے کہا یہ بھی مستحب ہے، ایسا بھی نہ کرے، تکبیر کو جدا پڑھیں اور اس کے بعد فاصلے کے ساتھ آپ بسم اللہ اعوذ باللہ شروع کر دیں آگے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی انسان تکبیرۃ الاحرام میں نے کہی یا نہیں، اس میں وہ شک کرے جبکہ وہ قراءت میں مشغول ہو چکا ہے، سورہ الحمد پڑھنے میں مشغول ہو چکا ہے، اب اسے شک گزرا کہ میں نے تکبیر پڑھی یا نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ بس میں نے تکبیر
پڑھ لیا ہے۔ اور اگر ابھی تک اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے، ابھی تک کچھ پڑھا نہیں ہے، یعنی الحمد بسم اللہ شروع نہیں کیا اور شک ہو گیا کہ تکبیر میں نے کہی کہ نہیں کہی، اس کو تکبیر دوبارہ پڑھنا چاہیے، مسئلہ ختم۔ اب میں آتا ہوں تکبیرۃ الاحرام میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، اس مستحبات کی طرف ہم آتے ہیں، اس کے بعد ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں قیام کی طرف۔ تکبیرۃ الاحرام میں جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو اپنے کانوں کے لبوں تک بلند کرنا، یہاں تک بلند ہو جائے، انگلیاں ملی ہوئی ہو اور ہتھیلیاں روبہ قبلہ ہو۔ یہ مستحب ہے کہ آپ لفظ اللہ کہتے ہی ہاتھوں کو اٹھانا شروع کر دیں، اللہ اکبر، یعنی جب آپ اکبر کے راہ پر آئیں تو آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے یا کانوں کے مقابلے میں آنے چاہیے۔ حرج تو کوئی نہیں ہے، میں مستحبات بیان کر رہا ہوں۔ مستحب یہ نہیں، ہاتھوں کی حرکت نہیں، بدن کی حرکت کہا۔ میں نے کہا یہ ہاتھ تو اٹھانا مستحب ہے نا، اب تو یہ شریعت نے آپ کو اجازت دیا، یہ والی حرکت تو وہ جس نے شریعت نے اجازت دی ہے۔ جب شریعت ہی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ہاتھ اٹھائیں تو یہ ہاتھوں کو اٹھانا یہ اس حرکت میں نہیں آ رہا ہے، لہٰذا یہ صحیح ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی باقی جو آپ کا بدن ہے وہ حالت حرکت میں نہ ہو، ہاتھوں کی جو حرکت ہے یہ تو شریعت ہی اجازت دے رہی ہے، یہ تو استحباب قرار دے رہی ہے۔ اس تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھا کے تکبیر کرنے کا جو ثواب ہے وہ حج عمرے کا ثواب بیان ہوا حدیث میں، اتنی اہمیت ہے تکبیر کی۔ اسی لیے مستحب ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ بھی آپ رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہیں، سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد دوبارہ سجدے میں جاتے وقت۔ یہ اسی لیے ہے کہ اس میں ثواب اتنا زیادہ ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، حتیٰ کہ مستحب ہے کہ یہ جو آپ نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہیں اس سے پہلے 6 اضافی تکبیرات پڑھیں گے، 6 مرتبہ آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 7ویں مرتبہ جو آپ تکبیر کہیں گے وہ آپ کا ارادہ ہوگا یہ میں تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے کہہ رہا ہوں۔ تو پہلے جو 6 تکبیریں ہیں وہ مستحب، اور 7ویں تکبیر آپ کی واجب کہلائے گی جو نماز کی تکبیرۃ الاحرام ہے۔ یہ 6 تکبیریں جو میں نے کہا کہ مستحب ہے، کیا یہ صرف واجب نمازوں میں ہیں؟ فرماتے نہیں، مستحب نمازوں میں بھی آپ یہ والا کام کر سکتے ہیں۔ آپ نماز شب پڑھ رہے ہیں، آپ نماز غفیلہ پڑھ رہے ہیں، آپ نافل یومیہ پڑھ رہے ہیں، ان نمازوں میں بھی یہ جو 6 تکبیریں اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ میں نے کہا نا کہ تکبیر کا جو ثواب ہے وہ حج و عمرے کا ثواب ہے، بعض روایات کے اندر کہ ایک تکبیر انسان کے لیے ایک عمرے کا ثواب، ایک حج کا ثواب۔ چونکہ اس تکبیر کا فلسفہ بھی ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، ہم تکبیر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، کبھی آپ نے اس کا ترجمہ پر غور کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب چیزوں کی نفی کرتے ہیں، ایک اللہ کے لیے بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، کہ اللہ تیری ذات بڑی ہے، انسان کی ساری حیثیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اتنا بڑا، میں اتنا بڑا عابد، میں اتنا بڑا متقی، میں اتنا بڑا پرہیزگار، عالم، دولت مند، حکمران، یہ ساری میری حیثیتیں ہیں، لیکن جب میں کہتا ہوں اللہ اکبر پروردگارہ تیری ذات بلند و بالا ہے، میری ساری حیثیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے اندر جتنے احساسات تھے، جتنے تکبر تھا، جتنے خیالات تھے، جتنی چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تیرا تقویٰ، تیرا علم، تیری پرہیزگاری، تیرا عہدہ، تیرا مال، تیری جائیداد، کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے میں نے کہا اہمیت ہے تکبیر کی، لہذا تکبیرۃ الاحرام۔ آخری مسئلہ جو آج کا مجھے بیان کرنا ہے وہ ہے قیام۔ بس اب جلدی جلدی میں قیام کے چند مسائل بیان کر رہا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ نماز میں قیام 4 ہیں، ان 4 قیام میں سے 2 قیام رکن ہیں اور 2 قیام غیر رکن ہیں، یعنی 2 قیام واجب رکنی ہیں اور 2 قیام واجب غیر رکنی ہیں۔ یہ جو تکبیرۃ الاحرام والا قیام ہے یہ واجب رکنی ہے، کہ واجب رکنی کی تعریف یہی ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر یا غلطی سے اس میں کوئی کمی پیشی کی تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور غیر رکنی اس واجب کو کہتے ہیں جہاں غلطی سے اس میں کمی پیشی ہو گئی تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔
یہی کہ سورہ الحم پڑھنا، قل هو اللہ احد پڑھنا، یہ واجب غیر رکنی، واجب ہے غیر رکنی ہے۔ ایک آدمی بھول گیا، میں واجب رکنی اور غیر رکنی سمجھانے کی مثال دے رہا ہوں جلدی جلدی۔ ایک آدمی بھول گیا، ہم تو سورہ نہیں پڑھا اور رکوع میں چلا گیا، نماز اس کی صحیح ہے یا نہیں ہے؟ نماز اس کی صحیح ہے، کیونکہ واجب ہے مگر واجب غیر رکنی ہے۔ یہی کہ میں نے کہا یہ تکبیرۃ الاحرام والا قیام واجب رکنی ہے، اگر یہ قیام حاصل نہیں کرے گا چاہے غلطی سے کیوں نہ ہو، نماز اس کی باطل ہے۔ اسی طریقے سے قیام متصل برکوع، رکوع میں جانے سے پہلے جو قیام ہے، انشاءاللہ رکوع کے مسائل میں یہ مسئلہ سمجھا دوں گا، وہ بھی واجب ہے اور واجب رکنی ہے۔ اب دو قیام ہیں، وہ ہے ایک قراءت کے وقت قیام، یعنی کیا مطلب ہے قراءت کے وقت قیام؟ جس وقت ہم دو سورہ الحمد اور سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کھڑا رہنا ہے، یہ والا قیام، اور رکوع کے بعد ہمیں سیدھے کھڑا ہونا ہے اور اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، یہ والا قیام جو رکوع کے بعد ہوگا۔ یہ دو قیام واجب ہیں مگر غیر رکنی ہے۔ یہ بات آگے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اس قیام کی حالت میں انسان کو سیدھا کھڑا ہونا ہے اور اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھ کر ایک پاؤں اٹھا کے کھڑا ہو جائے تو یہ قیام صحیح نہیں ہے، مگر دونوں پاؤں زمین پر ہیں تو کیا میں اپنے بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر برابر ڈال دوں، یا ایک پاؤں پر زیادہ وزن ڈالتا ہوں ایک پاؤں پر ہلکا رکھتا ہوں، تو کیا ہے یہ صحیح ہے، بالکل کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ بعض دفعہ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو قیام کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، مگر کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، مگر نیچے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس قیام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ فرض مثال ایک آدمی کمزوری، ناتوانی، درد، بیماری کی وجہ سے کھڑے ہو کے نماز تو نہیں پڑھ سکتا ہے، مگر اس کے اندر اتنی توانائی ہے کہ ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد جب تھک جائے گا تو نیچے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھے گا، باقی 3 رکعت فرض مثال 4 رکعتیں نماز ہے تو باقی نیچے بیٹھ کے پڑھے گا۔ حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں صرف سورہ الحم کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہوں، سورہ قل هو اللہ احد تک کھڑے ہونے کی طاقت میرے اندر نہیں ہوگی، تو حکم یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کے الحم پڑھوں اور اس کے بعد جب حوصلہ کم ہو جائے گا، تھک جاؤں گا تو نیچے بیٹھ کے جو ہے نا بعد والا سورہ پڑھ لوں۔ میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، ناتوا ہوں، کوئی بھی پریشانی بیماری، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کھڑے ہو کے رکوع کر سکتا ہوں۔ یہ سمجھ لیجئے حساس معاملات ہیں، ان مسائل پہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کھڑے ہو کے الحمد اور سورہ تو نہیں پڑھ سکتا ہوں لیکن رکوع کر سکتا ہوں۔ مجھے حکم یہ ہے کہ میں بیٹھ کے الحم پڑھوں، سورہ پڑھوں اور رکوع کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور رکوع کر کے واپس سجدے میں آ جاؤں۔ یہ اہمیت ہے قیام کی۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بعض دفعہ ہمارے ہاں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا نماز میں ان چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ ہاں یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جو کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی شخص یہ کھڑا ہو سکتا ہے مگر اسے یہ خوف ہو کہ کھڑے ہونے سے بیمار ہو جائے گا یا اسے تکلیف ہو جائے گی، میری بیماری بڑھ جائے گی، میری تکلیف بڑھ جائے گی، میرا درد میں اضافہ ہو جائے گا، اسے یہ خوف ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ اختیار ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے مگر بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہے یا تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس خوف کی وجہ سے وہ لیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیٹنے کی طرف وہ جا سکتا ہے۔ قیام میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، بس آخری مسئلہ ہے، قیام میں کچھ چیزیں مستحب ہیں۔ ان مستحبات میں سب سے پہلا مستحب تو یہ ہے کہ انسان کا بدن حالت قیام میں بالکل سیدھا ہو، جھکا ہوا نہ ہو، اسے سیدھا ہو۔ اچھا جی، بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں یہ کندھے ہمیں اسے تھوڑا سا ٹائٹ رکھتے ہیں، ایسے نہیں، تھوڑے ڈھیلے ہونے چاہیے، کندھے آپ کے ڈھیلے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور آپ کے رانوں کے اوپر ہوں، مستحب ہے، انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور آپ کے ران کے اوپر ہوں۔
حالت قیام میں آپ کی نگاہ کہاں ہو؟ حالت قیام میں آپ کی نگاہ کہاں ہو، نظر کہاں ہو؟ سجدگاہ کے اوپر، مستحب ہے۔ بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر برابر اور مساوی ڈال دیں۔ عاجزی، خشوع کے ساتھ انسان نماز کے قیام کی حالت میں کھڑا رہے۔ اسی طریقے سے جو آخری مستحب ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، وہ ہے مرد اور خواتین کے لیے قیام کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ مرد کے لیے جو فاصلہ ہے وہ 3 ملی ہوئی انگلیوں سے لے کر 1 بالش تک، کم سے کم 3 ملی ہوئی انگلیاں، زیادہ سے زیادہ 1 بالش۔ اور خاتون کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ یہ حالت قیام میں مستحب ہے اور استحباب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قیام اور تکبیرۃ احرام، نیت، یہ 3 موضوعات پہ جو کچھ ضروری مسائل میں نے سمجھا وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل الطیبین الطاہرین۔ کوئی سوال؟ یہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائیں یہ سب واجب نماز کے لیے ضروری ہے یا مستحب نماز میں بھی ان کا خیال کرنا بہت ہی ضروری ہے؟ یہ جو میں نے واجبات مستحبات بتائیں، یہ واجبات اور مستحبات مستحب نماز میں بھی ہیں اور واجب نماز میں بھی ہیں۔ البتہ مستحب نماز میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک مستحب نماز یہ کہ آپ گھر میں مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے، لیکن بعض دفعہ مستحب نماز حالت سواری میں پڑھی جاتی ہے، آپ چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر پھر یہ چیزیں ضروری نہیں، وہاں تک کہ آپ کے واجبات بھی وہاں چھوڑ جاتے ہیں۔ آدھی حالت میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ سجدے کی طرف اشارہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو مستحب نماز اگر آپ سواری میں، سفر میں، کسی اضطراری حالت میں پڑھ رہے ہیں وہاں تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، لیکن آدھی حالت میں پڑھتے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں، ہاں البتہ مستحب نماز میں یہ ہے، پچھلے دفعہ یہ مسئلہ بیان شاید کہ میں کر چکا ہوں کہ مستحب نماز، نافلہ نمازیں کوئی بھی ہو اس کو آپ بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں، تمام نوافل کے لیے اجازت ہے۔ بغیر وضو نہیں، وضو تو شرط ہے، عذر کے، ہاں نافلہ نمازیں بغیر عذر کے بھی بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے، بغیر عذر کے بھی، نافلہ، واجب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جی ہاں، نماز شب ہے، یومیہ ہیں، جتنی بھی نمازیں ہیں وہ نافلہ نمازیں بغیر عذر کے بھی آپ زمین پر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو وہ 2 رکعت ہی شمار ہوگی، نماز عشاء کی طرح 2 رکعت نماز وہ 1 رکعت شمار نہیں ہوگی۔ جی نیت جو کرتے ہیں آپ اللہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ یہاں تشدید ہے کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہ، ایسا نہیں ہے، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، لام کو الف، حمزہ کے بعد لام کو آگے اللہ کے لام سے ملائیں گے، اللہ، اللہ میں لام کے اوپر تشدید نہیں ہے۔ آگے کوئی اور سوال ہے؟ جی میں نے کہا تکبیرۃ الاحرام والا قیام اور قیام متصل برکوع، جس کو میں نے آج بیان نہیں کیا، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ قیام متصل برکوع، رکوع سے پہلے والا قیام۔ غیر رکنی جو ہے وہ قراءت والا قیام اور رکوع کے بعد والا قیام۔ رکوع سے ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ بھی قیام ہوتا ہے، اس کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں، یہ بھی قیام ہے، یہ بھی واجب ہے، یہ واجب غیر رکنی ہے، یہ واجب رکنی ہے۔ کچھ بھی کریں، ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے۔ ہاں میں نے کہا نا کہ وہ ہاتھوں کو اٹھانا مستحب ہے، کچھ لوگ یہاں رکھ کے شروع کرتے ہیں، نیچے لے آتے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ برادر نے سوال کیا تھا، میں نے بتا دیا، جو طریقہ شرعی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ نیچے ہوں، اللہ کے ساتھ ہاتھ اٹھنا شروع ہو جائیں، اللہ اکبر، یہ ہے مستحب طریقہ۔ کوئی اور سوال؟ جو نماز جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور مولانا صاحب جو اپنی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ لوگ جماعت میں اپنی آواز کو الگ چلا رہے ہوتے ہیں، اس سے خلل ہوتا ہے نماز میں، اور کوئی زور سے تکبیر یا اس طرح کی چیزیں۔ یہ انشاءاللہ اگلا درس جو ہمارا قراءت کا ہوگا
کہ جس میں ہم یہ مسئلے بیان کریں گے کہ نماز میں حمد و سورہ پڑھنا ہے، اگرچہ ہم جماعت کے مسائل میں ابھی نہیں ہیں، وہاں ہم بیان کریں گے کہ چونکہ جماعت میں پڑھنا ہی نہیں ہے، پیش نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو پیچھے جو مقتدی ہے اس کو نہ الحم پڑھنا ہے نہ سورہ پڑھنا ہے۔ ظہر اور عصر میں اس کو ذکر پڑھنا ہے، چونکہ ظہر اور عصر میں پیش نماز کی آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو ذکر پڑھنا، ذکر میں وہ کہے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح کا کوئی ذکر جو ہے نا وہ اپنی زبان پر جاری رکھے گا، حمد و سورہ اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اور باقی جو مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہے وہاں تو اس کو صرف سننا ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو بس اس لیے جو کر رہے ہیں وہ تو دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، خود بھی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے مسائل کر رہے ہیں، تو لہٰذا مناسب نہیں ہے۔